السلام علیکم۔ ہٹانے والے بھی مان گئے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا، سنواؤں گا کہ چینل 24 پر ایک اہم شخصیت نے کیا باتیں کی ہیں، کہ کس طرح سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو ہٹا کر بہت بڑی غلطی ہوئی، اس کے بعد حالات نہیں سنبھلے۔ یہ وہی بات ہے جو عمران خان صاحب بارہا کہتے رہے، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس عمران خان صاحب نے کہا، میں نے وزیر خزانہ کو بھیجا، جا کر ان کو بتائیں کہ بڑی مشکل سے ہم نے معیشت کو سنبھالا ہے، اگر ہماری حکومت کو گرایا گیا تو معیشت نہیں سنبھلے گی، اور یہی سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے روز ایک کے بعد ایک بری خبر آتی رہی، پی ڈی ایم کے دور میں بھی، اب نگران سیٹ اپ میں بھی یہی بات جناب وہ شخصیت کر رہی ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ شخصیت کر رہی ہے جس نے لکھا تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ وہ کتاب لکھنے والے سہیل بڑائچ صاحب نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کا آج ایک بہت بڑا ثبوت نظر آیا۔ جو بات کی سہیل بڑائچ صاحب نے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت غلط کیا، عمران خان صاحب کو نکال کر، وہ بے صبری ہو گئی، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب آج کی اگر بات کریں کہ کس طرح سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اب آپ دیکھیے کہ استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی، بنوائی گئی، نکالی گئی، کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جن سے چھڑوایا جا رہا ہے تحریک انصاف کو، وہ آ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کہ شاید یہ آلٹرنیٹ ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوا ہے، وہاں پر جو میڈیا نے دکھایا ہے، میڈیا نے اے آر وائی، سوشل میڈیا بھی ہے، اے آر وائی نے بھی دکھایا، ہم نیوز نے بھی دکھایا، دیگر چینلز جو ہیں ان کے اب ہر چینل نے اپنا ڈیجیٹل میڈیا الگ سے بنا لیا ہے، وہ سب دکھایا کہ جی 800 روپیہ دہاڑی خواتین کو، بوڑھی خواتین بیچاری 800 روپے پر لے کر آئے ہیں، جی 800 روپیہ ملے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے 1000 روپیہ ملنا تھا لیکن 200 روپیہ بیچ والے لوگوں نے رکھ لیا ہے فی بندہ۔ پھر بیگز دکھائے گئے ہیں کہ راشن کے بیگز ہیں وہ پہلے تقسیم کیے جا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کو فیکٹریوں سے لایا گیا ہے، اور ان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے ان بیچارے غریب لوگوں کو کہ وہ عام دہاڑی دار مزدور ورکر ہیں، ان کو لایا گیا ہے۔ دیکھیے جب اس طرح سے ہوتا ہے نا جلسہ، تو لوگ خود جو آتے ہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو بیچارے لوگ لائے گئے ہیں، ان نظر آ رہا ہے، ان سے بات کی جا رہی ہے۔ پھر وہاں تو یہاں تک ہوا ہے کہ جی پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں، کس کے جلسے میں آئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی شہباز شریف، کوئی کہہ رہا ہے مریم نواز، یہ خواتین کہہ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کو یہ بھی نہیں پتا کون لانے والا ہے، کیوں لایا ہے، کیا مقصد ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان۔ پھر وہاں پر جہاں پر یہ جلسہ ہوا اس کے ارد گرد جتنا علاقہ ہے، بازار ہیں، دیگر جگہ ہیں، وہاں پر جناب جو ٹیمیں پہنچی ہیں میڈیا کی، انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نہیں جا رہے، تو لوگوں نے گالم گلوچ کی ہے، غلیظ گالیاں نکالی ہیں کہ جی یہ کون لوگ آ گئے ہیں، ہم تو ان کو نہیں جانتے، ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ یہ نیا پاکستان جو ڈیجیٹل بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے، ان کا بڑا زبردست اینکر جس کو حال ہی میں پولیس نے پکڑا بھی تھا، اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، وہ نوجوان کی ہمت اور حوصلے کی داد ہے، وہ پھر بھی باز نہیں آیا اور جا کر حقیقت دکھا رہا ہے۔ اس سے بات کرتے ہوئے جناب ایک وہ بزرگ جو ہیں جو دکان پر بیٹھے ہیں، وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، غلیظ گالیاں، اور وہ اس کو پھر بیپ لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہ بولیں۔ اور الٹا یہاں تک ہوا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں نعرے عمران خان کے لگ رہے ہیں، نعرے تک نوجوان عمران خان کے لگا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ نہ صرف رپورٹ ہوا بلکہ اس کی ویڈیوز بھی اب چل رہی ہیں، اور وہ نوجوان خوفزدہ بھی نہیں ہو رہے، اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نعرے لگا رہے ہیں عمران خان عمران خان۔ اسی طرح پرویز خٹک صاحب کا جلسہ آج دیکھ لیجیے، وہ جلسہ گیا تھا، وہ جلسی تھی ویسے ہی، وہ اس سے بھی برا حال ہوا۔ تو لوگ جا کر بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ دیکھیے کہ یہاں تو جلسہ ان کا فارغ ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ ڈیڈ آن ارائیول، کہ یہ تو جلسہ ہونے سے پہلے، یہ استحکام پاکستان پارٹی کا پہلا جلسہ کہا جا رہا ہے، تو یہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ٹائم فش ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ تو اب حال یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب اب یہ چیز تو چلنے والی نہیں ہے۔ اور بہت اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھیے کیسے رک کریں گے، یہ تو اب جلسے میں نہیں معاملات چل رہے، جا کر میڈیا ایک ایک چیز دکھا رہا ہے کہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کیسے لائے گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو الیکشن میں آپ کیسے مینج کریں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اب تک الیکشنز نہیں ہوئے، اب تک کوشش ہو رہی ہے اور لوگ توڑ لیں اور کچھ کر لیں، لیکن ووٹ بینک ہے عمران خان کا، تحریک انصاف کا، کہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کوشش کروں گا ویڈیو طویل ہو جائے نہ ہو جائے، ورنہ میں آپ کو سعد رسول صاحب کی گفتگو سناؤں گا، دنیا نیوز پر جو انہوں نے کی ہے اس کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی اب تو کہانی ختم ہو چکی ہے، یہ 1985 نہیں ہے جہاں آپ نے یہ لانچ کیا تھا سارا پروجیکٹ میاں نواز شریف کا، اب یہ نہیں چلنے والا، صبح ہو کر رہے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پر دنیا نیوز پر بیٹھ کر ٹرانسمیشن کر رہے ہوں گے، میں، میرے ساتھی عدیل بڑائچ، حسن رضا، ہم سب اپنے پروگرام کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی ان کے پارٹیسپینٹ ہیں، کہ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بیرسٹر ہے، وکالت کو سمجھتا ہے، وکالت کرتا ہے، میڈیا میں بھی آتا ہے، سب ماحول کو دیکھ رہا ہے، تجزیہ کار بھی ہے، وہ بھی بتا رہا ہے کہ جناب نہیں، اب اس طرح کی رگی نہیں ہو سکتی، اتنا فرق ہوگا کہ یہ معاملہ ان سے سنبھل ہی نہیں سکتا۔ اب جناب آپ سنیے کہ سہیل بڑائچ صاحب نے یہ 24 نیوز جو نگران وزیر اعلیٰ
محسن نقوی صاحب کا چینل ہے, اس پر دستک پروگرام میں ریحان طارق اینکر ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے سہیل وڑائچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جو لکھ چکے ہیں کتاب یہ کمپنی نہیں چلے گی, وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ سارا تھا. اب وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ذرا سنیے. جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کو سناتا ہوں, یہ تقریباً 12 منٹ 22 سیکنڈ کا ویسے کلپ ہے, لیکن صرف میں اہم چیز آپ کو سنوا رہا ہوں. یہ دیکھیں, بچانے کے چکر میں وزارت عظمیٰ بچا پائیں گے, یہ سنیے گا. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بہت تجربے ہو چکے ہیں, اب شاید ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی بہت تجربے کر لیے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ چاہے اختیار کم ہی دیا لیکن پھر بھی کوشش کی انہوں نے کہ 5 سال چلے, لیکن عمران خان میں آ کے انہوں نے 5 سال نہیں چلنے دی. یہ دیکھیے 5 سال عمران خان کو نہیں چلنے دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ سہیل وڑائچ صاحب کے الفاظ ہیں. پاکستان کے سیٹلائٹ چینل 24 نیوز پر چلے ہیں, پروگرام میں چلے ہیں, دستک پروگرام, اور اینکر کے سوال کے جواب میں میاں نواز شریف کے والے سوال کو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں عمران خان کے بعد ہوا کیا ہے. وہ جو تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ وہ بے صبری ہو گئی تھی, ان کا خیال تھا کہ اگر عمران خان کو چلنے دیا گیا تو شاید اکانومی اور سفر کرے گی, لیکن نتائج میرا خیال ہے ان کی توقع سے بھی برے رہے. عمران خان کو ہٹا کے اور بھی اکانومی کو نقصان ہوا, اور نگرانوں کو لا کے اور بھی نقصان ہوا. تو نگرانوں کو لا کر اور بھی نقصان ہوا. پی ڈی ایم کا آپ دیکھ لیجیے, کہہ رہے ہیں عمران خان کو لا کر نقصان ہوا, وہ 16 مہینے جو پی ڈی ایم کہتے ہیں ہم سب سنبھال لیں گے, کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی رہی ہے ہر لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, آئین کے طور پر آپ دیکھ لیجئے, پارلیمنٹ کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے, سیاست میں دیکھ لیں, آپ میڈیا میں دیکھ لیں, ہر طرح سے بربادی ہوئی ہے. فیصلے ہی غلط ٹھہرے, کیونکہ سیاسی استحکام جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی معیشت جڑی ہوتی ہے. جب استحکام کو آپ ایک دفعہ چھیڑ دیتے ہیں, جیسے نواز شریف دور میں چھیڑا گیا, تو پھر اس کا کہیں اینڈ نہیں ہوتا, وہ پھر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز, اب دیکھیے کہ استحکام نہیں آیا اور نہ ابھی آ رہا ہے, نظر نہیں آ رہا. الیکشنز کے بعد استحکام نہیں ہوگا. عمران خان کو ہٹانے کے بعد چیزیں اب تک نہیں سمجھ رہی, صرف اور صرف بربادی ہوئی ہے. شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے, اور یہ رشتہ جو بھی شروع ہوا ہے جس میں نواز شریف صاحب اپنے لبوں کی خاموشی توڑ نہیں رہے ہیں, بہت کچھ نہیں بول رہے ہیں, وہ انتقام کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ احتساب کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اس رویے میں نواز شریف صاحب کی تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. یعنی اب وہ میاں نواز شریف صاحب بالکل تابعدار بن کے رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی کو بھی پتا ہے اپنی لمیٹیشنز کا, ان کو بھی پتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو ان کو اقتدار نہیں مل سکتا. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہ دیا ہوتا تو وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو اقتدار سے نکالنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ نہ ساتھ دیتی تو میاں نواز شریف صاحب کے ایک سارے کیسز مطلب یہ سہیل وڑائچ صاحب کے الفاظ ہیں, یہ سارے کیسز ان کے ختم نہیں ہونے تھے. بھی ہو جاتی ہے جب آپ اقتدار سے نکلتے ہیں یا اقتدار سے آتے ہیں, تو آپ کے پھر بہت سے جو نظریات ہوتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. مثلا جیسے شہباز شریف صاحب نے کبھی ہی ہیز نیور منسڈ ہز ورڈز, وہ تو بڑے کلیئر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی لاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی بیچتی ہے. چنانچہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ ایک لفظ بولتے ہیں, نہ ان کی سرتاپا کبھی انہوں نے نافرمانی کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہی کام جو شہباز شریف کرتے ہیں اب نواز شریف وہی کچھ کریں گے, بالکل تابعدار رہیں گے. تو وہ تو کلیئر ہے. نواز شریف صاحب بعض اوقات وکٹ سے نکل کر, پچ سے نکل کر سیاسی بلے بازی کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے کہ اور پاکستان کے اندر جتنی سپیس ہے اسی کے اندر کھیلا جا سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب بہت زیادہ سپیس ہے پولیٹیشنز کے پاس جتنی پہلے ہوا کرتی تھی. اب وہ سپیس بہت کم ہو گئی ہے. اور یعنی اب میاں نواز شریف صاحب ایک ڈمی وزیر اعظم ہوں گے, اگر وہ وزیر اعظم بن سکے, ان کو بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دیگر جو لوگ ہیں وہ سب بتا رہے ہیں کہ اب یہ اتنا فرق پڑ گیا ہے کہ بے تحاشا کی تو کام نہیں بنے گا. آپ جلسے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ریزلٹس الیکشنز جو ہوئے ان کے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سرویز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہر طرف آپ دیکھیے اس وقت تحریک انصاف ہے کہ اس سپیس کے اندر رہ کر ہی انہیں پرفارم کرنا ہوگا اور دکھانا ہوگا کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں سسٹم کے اندر اور وہ گورننس کر سکتے ہیں. صاحب نواز شریف کے لیے قبولیت تو ہے, شریف خاندان کے لیے بھی قبولیت دکھائی دے رہی ہے, لیکن مقبولیت بھی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یعنی کہ قبولیت ہے, وہ ڈیل شیل تو انہوں نے کر لیا ہے, لیکن کیا ان کی مقبولیت بھی ہے, لوگ ان کو ووٹ بھی کریں گے, کوئی ان کے ایسی صورتحال ہے کہ وہ الیکشن جیت سکیں؟ چوائس یہ ہے کہ ایک طرف جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اور دوسری طرف نواز شریف کی قبولیت ہے, تو دونوں آپشنز اپلائی نہیں ہو سکتی. مقبولیت اور قبولیت دونوں اس وقت اکٹھی نہیں ہیں, یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو جب مقبولیت والا نہیں ہوگا تو پھر قبولیت والا ہوگا. یہ سہیل وڑائچ صاحب کہا کہ بھائی ان کے پاس چوائس نہیں ہے. بنے تھے تو کیا اس وقت کاف لیگ جو تھی وہ سب سے مقبول جماعت تھی, جیتی تو پیپلز پارٹی تھی. اچھا, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کس طرح سے معاملہ چلے گا, کیسے وہ سنبھالیں گے, تو کہتے ہیں جی ماضی میں اس طرح ہو چکا ہے, کاف لیگ جس طرح بنی تھی معاملہ چالی گئے تھے, لیکن اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. تو بہرحال یہ تجزیہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کا. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بات کی ہے, اور
میں اب سعد رسول صاحب کا حوالہ دے دوں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو 1985 میں جو پروجیکٹ لانچ ہوا یہ سارا شریف خاندان کا 2025 تک کیا یہی چلے گا؟ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اب پھر 2024 میں الیکشن میں وہی لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں اور تھرو آؤٹ یہی خاندان چلتا رہے. کہتے ہیں اب یہ نئی جنریشن اس چیز کو قطعی طور پر برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. آپ جتنا ان کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کر دیں بات نہیں بنے گی. یہ جناب سعد رسول صاحب کی تجزیہ ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو پوری گفتگو ہے سہیل وحید صاحب کی, اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ جی اب یہ مسئلہ آئے گا شریف خاندان کو کہ جی پنجاب میں کون ہوگا اور سینٹر میں کون ہوگا, اور شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے تو پھر مریم کو لایا جائے گا, لیکن پھر حمزہ کو کیسے وہ دیکھیں گے؟ یہ بھی بڑے سوال ہیں جو جواب طلب ہیں. تو یہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. اور باقی میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ جناب جو کچھ انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے, دوسری جانب حمزہ شہباز بھی تگڑے کھلاڑی ہیں, تو یہ ایک آگے چل کر ان کی آپس کی بحث ہوگی اگر ان کو حکومت مل جائے گی تو. پھر یہ بھی امکان ہے کہ اگر فرض کیجئے, جس کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری ناقص رائے میں الیکشنز پر اگر لوگ باہر نکل آتے ہیں, ابھی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے کہ جناب عمران خان تو جیل میں ہوگا, وہ کسی طرح باہر نہیں آنے دیا جائے گا, تو فائدہ ہی کوئی نہیں آپ کے ووٹ کا, تو وہ ووٹ ڈالنے ہی لوگ نہ جائیں. لیکن اگر ووٹ ڈالنے لوگ نکل آئے تو پھر مینج نہیں ہو سکتا. تو یہ صرف ٹیبل پر یہ بنائے گئے پلانز ہیں, یہ پہلے ہی فیل ہوئے ہیں. سہیل وحید صاحب اور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنا بہت بڑی غلطی تھی اور اب نکالنے والوں کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی اور چیزیں نہیں سمجھ رہی, کیئر سیٹ اپ سے بھی نہیں سمجھ رہی. اور اگر یہ الیکشن رگ کر کے لے بھی آتے ہیں کسی طرح سے, جس کا مجھے امکان نظر نہیں آتا, تو میاں نواز شریف آ بھی گئے تو ان سے معاملات نہیں چلنے. اور یہی بات شاید خاقان عباسی نے سمجھائی ہے نواز شریف صاحب کو کہ اب آپ اس طرح سے یہ جو ڈیل کر کے آ رہے ہیں اس طرح آپ معاملات کو نہیں سنبھال سکیں گے, آپ ذرا سمجھ جائیں. لیکن وہ اب اس اقتدار کی لالچ میں وہ اتنے یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اقتدار کی لالچ میں اتنا انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس مل جائے گا تو پھر میں ہی ہوں اور ہمیشہ ہوں. تو اب شاہد خان عباسی کی بھی بات نہیں مان رہے تو اور کس کی مانیں گے؟ تو لہٰذا اب انہوں نے سوچ لیا ہوا ہے, لیکن بیچ میں رکاوٹ خود عوام ہیں. جس طرح سے آپ نے سن لیا سہیل وحید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت نہیں ہے. تو قبولیت کے چکر میں اگر آپ آ بھی جائیں گے تو مقبولیت اب نہیں ہے, اور یہ وہ دور نہیں ہے کہ ایک شخص مقبول نہیں ہے اور اس کو آپ زبردستی لا کر بٹھا دیں گے اور وہ چل جائے گا. یہ نظام بھی اس سے بھی بدتر ثابت ہوگا. جو عمران خان صاحب کو نکال کر جو آپ لائے تھے نگران سیٹ اپ سے پہلے پی ڈی ایم کا, وہ آپ دیکھ لیجئے بدترین ثابت ہوا. اس کی کنٹینیوشن آپ دیکھ لیجئے, اور آگے جو آپ اس طرح سے لائیں گے وہ اس سے بھی بدتر آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوگا اور آپ کوئی مسئلہ پھر حل نہیں کر سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.